کیا واقعی ٹریلاگلپٹن شوگر کی ایک گولی پورا ہفتہ کام کرتی ہے؟ آئیں آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ فرض کریں آپ کو شوگر ہے اور ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اب روزانہ دوا کھانے کی ضرورت نہیں، صرف ہفتے میں ایک بار ایک گولی لینی ہے، تو آپ کا کیا اگلا سوال ہوگا؟ آپ کا یقیناً یہی سوال ہوگا، کیا واقعی ایک گولی 7 دن تک کام کر سکتی ہے یا صرف ایک دعویٰ ہے؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس میں کسی بھی دوا کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ نئی ہے، بلکہ اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موجود مضبوط تحقیق، کلینیکل ٹرائلز اور سائنسی شواہد موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ٹریلاگلپٹن کی ایک ایسی دوا ڈائبٹیز کے علاج میں ایک زبردست تصور پیش کیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ دوا کیا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ جسم میں کیسے کام کرتی ہے، کن مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کن کے لیے مناسب نہیں، اور کون سے مریض اگر اس کو استعمال کریں گے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خون میں شوگر بڑھتی ہے۔ اس وقت ہماری آنتیں 2 اہم ہارمون خارج کرتی ہیں، جس میں GLP-1 اور GIP شامل ہیں۔ یہ ہارمون لبے کو پیغام دیتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق انسولین بنایا جائے، جبکہ جگر کو بھی اشارہ دیتے ہیں اضافی شوگر بنانا کم کرے۔ لیکن جسم میں ایک انزائم موجود ہوتا ہے جسے آپ لوگ بڑا خوبی آپ جانتے ہیں اس کو، اور وہ ہے DPP-4 کہتے ہیں۔ اس کا کام ان ہارمونز کو بہت جلد ختم کرنا ہے۔ یہی ٹریلاگلپٹن کا کردار ادا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل سمجھتے ہیں کیسے؟ یہ DPP-4 انزائم کو روکتی ہے، یعنی کہ انہیبٹ کرتی ہے، جس سے GLP-1 اور GIP زیادہ دیر تک فعال رہتے ہیں۔ نتیجتاً جسم زیادہ مؤثر انداز میں انسولین خارج کرتا ہے، گلوکاگون کم بنتا ہے اور خون میں شوگر کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دوا اتنی مؤثر ہے تو پھر اسے روزانہ کیوں نہیں لینا پڑتا؟ تو اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے سوال کی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوائی کی خاص فارماکوکائنیٹک خصوصیات ہیں، جن کی وجہ سے یہ جسم میں زیادہ دیر تک مؤثر رہتی ہے۔ اس لیے عام طور پر اسے ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک بار استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شوگر کنٹرول آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تحقیق کی۔ جاپان میں ہونے والی کلینیکل سٹڈیز میں ٹریلاگلپٹن نے HbA1c کو کم کرنے میں مؤثر نتائج دکھائے ہیں، اور اس کی کارکردگی روزانہ استعمال ہونے والی کئی DPP-4 انہیبیٹر کے برابر دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی بنیاد پر اسے جاپان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے علاج کے لیے منظوری ملی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر نئی دوا ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ دوا صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے ہے۔ اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا DK ہے، DKA مین ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، ہو تو یہ دوا مناسب نہیں۔ اسی طرح گردوں کی بیماری یا دیگر پیچیدگیاں اگر اس میں ہے، کوئی اس میں میڈیکل کنڈیشنز اور چل رہی ہیں، میڈیکل کمپلیکسٹیز چل رہی ہیں، تو آپ نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ وہ آپ کی مکمل حالت دیکھ کر، آپ کے مجموعی معائنہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے یا نہیں۔ مؤثر اثرات کی اگر بات کریں تو زیادہ تر مریض اسے اچھی طرح برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض افراد میں سر درد، نزلہ، زکام جیسی علامات یا معدے کی ہلکی شکایت دیکھی گئی ہیں۔ بہت کم کیسز میں پینکریاٹائٹس جیسی سنگین پیچیدگیاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس لیے کسی بھی غیر معمولی علامت اگر آپ کو نظر آئے اس میں، تو اس کو بالکل بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو کسی نہ کسی کا فائدہ کرے گی۔ اور اینڈ پہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج آپ سب کے لیے، شوگر کی کوئی بھی دوا تب تک مکمل فائدہ نہیں دیتی جب تک مریض اپنی خوراک، ورزش، نیند اور فالو اپ کا خیال نہ رکھے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو کسی نہ کسی کا فائدہ کرے گی۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو فالو کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ کر سکے، اور اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی فالو کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔